بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، یقیناً رمضان المبارک کی بہت ساری رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ چکے ہوں گے، اور جو وقت باقی رہ رہا ہے اس کے لیے بھی فکر مند ہوں گے کہ اس کو بھی ہم کیسے قیمتی بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ رمضان قیمتی بنائیں اور خیر و برکت کا باعث بنائیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ اعتکاف کی کیا حیثیت ہے اور اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مدد لیتے ہیں اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی نیکیوں کا اور اعمال کا مہینہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری دنوں میں اور آخری عشرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں بہت زیادہ کر دیتے تھے، نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے، اور یہ ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کی اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی راتوں کو جگاتے تھے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیتے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے کہ رمضان کے آخری عشرے میں حدیث میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے، تو گویا نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے اس میں نیکیاں زیادہ کرنے کی تعلیمات ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات اللہ نے عطا فرمائی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں اندازہ کیجئے کم از کم تقریباً 30,000 راتیں آتی ہیں، اور اس میں انسان اعمال کرے اور وہ قبول ہوں، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ ایک رات۔ وہ ایک رات متعین نہیں ہے آخری عشرے میں کون سی رات ہوگی، اس رات کو یقینی طور پر پانے کے لیے جو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے کہ 20 رمضان سے لے کر رمضان کے آخر تک، عید الفطر کا چاند نظر آنے تک انسان مسجد میں بیٹھ جائے، ایک جگہ بیٹھ جائے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، خواتین گھروں میں کسی جگہ اعتکاف کریں گی۔ تو اس میں جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر یقینی طور پر مل جاتی ہے، چونکہ وہ رات کو بھی اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ رات آئے گی، وہ جو بھی عبادت کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف ایک آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ اعتکاف مکمل نہیں کر سکتا، تو اس کی قضا کیسے کرے گا؟ کیا وہ پورا اعتکاف دوبارہ کرے گا؟ تو ذہن میں رکھیے گا، جب اعتکاف اگر ٹوٹ گیا تو بے شک وہ 2 دن کے بعد ٹوٹ گیا، 3 دن کے بعد ٹوٹ گیا، لیکن جو قضا کرنی ہوگی اعتکاف کی وہ رمضان کے بعد پھر کسی ایک دن انسان اعتکاف بیٹھے گا کہ عصر کے بعد انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے مغرب سے پہلے اور اس رات کو گزارے اعتکاف کی حالت میں، اور اگلے دن روزہ رکھ کے پھر جب افطار کرے گا تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایک دن کے اعتکاف سے یہ اعتکاف قضا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس عبادت سے بھی زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔